اندر ڈائریکٹ ولیمہ نہیں آتا ہے، بلکہ ولیمے سے پہلے بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ اولی ملک اشاعتن والی حدیث نیچے آ گئی تھی، اس کی وجہ سے نکاح کے اوپر، نکاح کے موضوع پر، اس کے احکام پر روشنی ڈالنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر نکاح کے احکامات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نکاح کہتے کس کو ہے۔ صاحب ہدایہ اور دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر جو نکاح کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے عورت اور مرد کا ملن۔ عورت اور مرد کا ملن ایک ایسا رشتہ جو عورت اور مرد کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق اور خاص قسم کا دائمی رشتہ جو دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بغیر نکاح کے بھی تو انسان رہ سکتا ہے، رہ سکتا نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہم جیسی بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد ہر انسان کیونکہ دنیا کے اندر آنے کے باوجود کبھی کبھار اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور بوریت محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے جس وقت وہ بور ہوتا ہے تو اس کو ایک اپنے جانشین اور شریک حیات کی یاد آتی ہے۔ وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی انسان بری نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کا ہر دور کے اندر، ہر حالت کے اندر محتاج ہے۔ جوان ہے تب بھی محتاج ہے، بوڑھا ہے تب بھی محتاج ہے، عورت ہے تب بھی محتاج ہے، بچہ ہے تب بھی محتاج ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حالت کے اندر آ کر ایک دوسرے کا محتاج ہو ہی جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ضروریات، فطری ضروریات رکھی ہیں۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف بھاگتا ہے، اور اسی طریقے سے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو پیشاب کی طرف بھاگتا ہے، بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی تو بیت الخلاء کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی ایسی فطری چیزیں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے آدمی خود بخود اس کی طرف بھاگتا ہے۔ نکاح بھی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری ضروریات میں سے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کو فطرتاً شمار کیا ہے، فطرت کے اندر نکاح رکھا ہے کہ جب انسان کو اس کی خواہش ہوتی ہے تو یا تو وہ حرام کاری کے طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، یا پھر وہ دوسرے ذرائع کے ذریعے اپنی جو ہے خواہش پوری کرتا ہے، چاہے وہ مفت زنی کے ذریعے ہو، یا جو ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے ہو، یا موبائل کے ذریعے ہو، یا گندی ویڈیوز کے ذریعے ہو، یا اسی طریقے سے زنا کاری کے ذریعے ہو۔ ان تمام حرام کاموں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آدمی کا رشتے کا نہ ہونا، یعنی جب تک نکاح نہیں کرتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہونے کے باوجود جب انسان نکاح نہیں کرے گا تو ان تمام صورتوں کا اور ان تمام گناہوں کا مرتکب ہوگا، لازمی طور پر یہ بات ہے، کیونکہ ہر انسان، کیونکہ یہ فطرت کے اندر داخل ہے۔ نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی جو ضرورت ہے وہ فطرت کے اندر داخل ہے، اس لیے انسان اس سے بچ نہیں سکتا، اور انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت اسلامیہ نے نکاح کو مستحب نے بلکہ بہتر قرار دیا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر شریعت اسلامیہ نے فرض قرار دیا ہے، بعض صورتوں کے اوپر نکاح کا جو ہے حرام قرار دیا ہے، اور بعض صورتوں کے اوپر واجب ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں مسنون ہے، کہیں مکروہ ہے۔ یعنی نکاح کے درجات مختلف ہو جاتے ہیں اس آدمی کے اوپر جو ان تمام احوال کا شکار ہوتا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر نکاح کرنا حرام بھی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر نکاح کرنا فرض بھی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر نکاح کرنا واجب بھی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، بعض صورتوں کے اندر مکروہ بھی ہے۔ یہ تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، یہ والی جو حدیث ہے یہ عام طور پر مسنون نکاح کے اندر بولی جاتی ہے، مسنون نکاح کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن مسنون نکاح آج کل مسنون نکاح ہوتا کہاں ہے؟ یہ تو سب مسنون سنت کے خلاف جو نکاح ہوتے ہیں تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے سنت کے خلاف، لیکن رسم و رواج کی جو خلاف نکاح ہو اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ ایسا نکاح کرنا چاہیے جو رسم و رواج کے خلاف ہو۔ سنتوں کے خلاف تو بہت سارے نکاح بھرے پڑے ہیں، بہت سارے نکاحوں کے اندر آپ نے شرکت کی ہوگی جو سنتوں کے خلاف ہوں گے، لیکن ایسے نکاح کے اندر شرکت کیجیے جو رسم و رواج کے خلاف ہو، جس کی اجازت ہمیں شریعت دیتی ہے اس طریقے کے مطابق نکاح کو کرنا۔ ایسا آدمی جو نان اور نفقے کے اوپر قادر ہے، بیوی کے نان نفقے پر، اس کے خرچے کے اوپر، اس کے تمام حاجات کے اوپر آدمی قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود اسے خوف اور اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو میری بیوی کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ
محض ظلم و ستم کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا، یا اس پہ نان اور نفقہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یا اس کا مہر نہیں دے پاؤں گا، یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کروں گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر کر لے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور وہ شخص جو راہ اعتدال پر ہے، یعنی جس کے لیے کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، زناکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یا مستزنی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یا موبائل کے اندر غلط ویڈیوز دیکھ کر کے اپنی خواہش کو پوری کرے گا، اپنی حاجت کو پوری کرے گا، ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ نان نفقے کے اوپر بھی قادر ہے، مہر کی ادائیگی پر بھی قادر ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہے نکاح مسنون، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ اور جتنے